ایک نصیحت پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو پھر جناب کو. بڑوں کی بات ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں. بڑے کہتے ہیں کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی اپنے سسرال کے اندر خوش رہے، تو جو بیٹی تمہارے گھر بہو بن کر آئی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ماں باپ کے بھی یہی جذبات ہیں. سمجھے یہ گال؟ جی میں چاہنا جو میری دھی اپنے ساونے خوش رہے تے میرا جماعترا اندے نال خوش رہے تے اندی ساس تے اندہ سہرا اندے نال خوش رہے. جیری نوح بن کے میرے گھر آئیے ایدے ماں پیو دے یہ جذبات ہیں جو میری دھی اپنے ساونے خوش رہے، اندہ گھر والا بھی اندے نال چنگا رہے، اندہ سہرا بھی اندے نال چنگا رہے، اندی ساس بھی اندے نال چنگی رہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی تو خوش رہے اور دوسرے کی جو بیٹی آ رہی ہے وہ ایک نوکر ہے، خادمہ ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی سے اس وقت ویگنوں پر سفر ہوتا تھا تو ایک آدمی کہہ رہا ہے اگلی سیٹ پر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں. اب دوسرا اسے سمجھا رہا ہے طلاق نہ دے، شادی اور کرنا چاہتے تھے کر لے. اس نے کہا نہیں میں طلاق دیتا ہوں. اب لفظ سنیے، وہ سمجھانے والا بزرگ صاحب سمجھا رہا ہے وہاں کہ وہ اللہ دا بندہ تیرے بالیں دی خدمت کریں دیئے، تیرے گھر دی روٹی پکیں دیئے، ایک ٹکر کھان دیئے نا تیرے گھر تے 6 مہینے دے بعد ایک جوڑا کپڑے دا تیرے کو گن دیئے، نکرانی تا تے کوئی دے کو زیادہ مانگی پوسی. اوئے ہوئے ہوئے. یعنی درس یہ دے رہا ہے کہ اگر تو اس کو طلاق دے دے گا اور گھر کے اندر کوئی نوکرانی رکھے گا، ماسی رکھے گا تو وہاں تجھے خرچ زیادہ کرنا پڑے گا. چلو اسے ماسی بنا کر رکھ، ماسی بنا کر نہ رکھو، اسے گھر کی مالکہ بنا کر رکھو. یہ تمہارے گھر کی مالکہ ہے، تمہاری رفیقہ حیات ہے. اگر ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو یہ ایک پہیہ ہے تمہاری زندگی کا.